الحمد للہ الذی نزل علی عبدہ الفرقان ثم جمعہ فی صدرہ وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی معلم القرآن اہل المدر والوبر بافصح لسان واوضح بیان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے سلسلہ دروس ہدیۃ الرسول کی 12ویں نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ نشست اس حوالہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ جب یہ لیکچر نشر کیا جا رہا ہے وہ دن یوم وصال ہے قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز کا، اور اس روز درگاہ عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف میں حضور قبلہ عالم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی تعلیمات کی اشاعت کی غرض سے آپ کا سالانہ عرس سراپا قدس بھی انعقاد پذیر ہے۔ ان بابرکت لمحات میں ہم آپ کی کتاب سے اصل دہم کا آغاز بھی کر رہے ہیں اور اس مجددین کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت بھی پیش کر رہے ہیں، جس نے علم، تحقیق، حکمت اور مواعظ حسنہ کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دور کے سب سے بڑے فتنہ کی تردید بلیغ فرمائی۔ ناظرین کرام، میں پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ عالم کی تمام تصانیف آپ کے رسوخ فی العلم، آپ کی تجدیدی شان کی گواہی دے رہی ہیں، لیکن آج کے روز جو اصل ہمارے سامنے ہے اس میں حضور قبلہ عالم کی مجددانہ شان کے شواہد بڑے واضح اور نمایاں ہیں، اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آستانہ عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف کے پلیٹ فارم سے عظیم الشان آن لائن خاتم النبیین کانفرنس کل 25 اگست بروز پیر نشر کی جائے گی۔ تمام
حضرات اس کانفرنس کو آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اپنے قلبی لگاؤ اور قلبی تعلق کو جلا بخشیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں اصل دہم در بیان باعث تحریر این رسالہ، 10ویں اصل اس رسالہ یعنی ہدیت الرسول کی تحریر کے سبب اور باعث کے بیان میں کہ آپ نے یہ رسالہ، یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں بر ناظران صاحب انصاف و منصفان خالی از اعتصاف نیک و روشن است۔ فرمایا صاحب انصاف ناظرین پر اور ظلم، زیادتی اور تعصب سے پاک مزاج رکھنے والے منصفین پر یہ بات خوب واضح ہے، خوب روشن ہے کہ وجود انسان کامل، کسی کمال والے انسان کا وجود، اس کا پیدا ہونا، اس کا منظر عام پر آنا و ظہور برزخ حائل اور اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے درمیان ایسی برزخ کا ظہور جو برزخ بندوں کو مولا سے ملانے کا کام کرے، نبی باشد یا ولی، چاہے وہ برزخ، وہ شخصیت نبی ہو یا ولی ہو، در ہر زمانے و قرنے، وہ ہر زمانے میں، ہر قرن میں، ہر دور میں، ہر وقت میں موجب رحمت عالمیاں و راحت اہل سعادت می باشد، تمام جہانوں کے لیے رحمت اور اہل سعادت کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ سارے الفاظ انسان کامل، برزخ، ولی، حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن ظن کی بنا پر مرزا غلام قادیانی کی کتب کے مطالعہ سے قبل ارشاد فرمائے۔ مطلب آپ کا یہ سفر اصلاح حسن ظن سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس سفر میں قدم قدم پر دلائل قاہرہ باہرہ موجود ہیں، اور اس سفر کا اختتام ایسی سعی بلیغ پر ہوتا ہے جس کا اثر 1.25 صدی گزر جانے کے بعد پہلے سے کم نہیں ہوا، بلکہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قبلہ عالم فرماتے ہیں نیکو طالعاں سر تسلیم و ارادت پیش او خم می نمایند۔ فرمایا جب ایسا شخص ظاہر ہوتا ہے تو نیک فطرت لوگ، نیک سرشت لوگ، نیک مزاج لوگ سر تسلیم اور سر ارادت اس کے سامنے خم کر دیتے، و شور بختاں از نائرہ حسد و عناد سر انکار و مصادمت می فرازند۔ اور بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ، شقی لوگ حسد اور عناد کی آگ سے اس شخص کے سامنے انکار اور مخالفت کا سر بلند کرتے۔ یہ عبارت
اپنے مفہوم میں نہایت واضح ہے کہ قبلہ عالم نے مرزا غلام قادیانی کے متعلق اور اس کی تحریروں کے متعلق جو کچھ لکھا ذاتی اناد کی بنا پر نہیں، حسد کی بنا پر ہرگز نہیں، بلکہ اس پوری سعی کا سبب احقاق حق اور ابطال باطل کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں بالجملہ فیضان این چنی نعمت مغتنما موجب فخر بنی نوع است۔ فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کی غنیمت سمجھی جانے والی نعمت کا فیضان بنی نوع کے لیے فخر ہے۔ اگر لوگوں کو ایسا مسیحا میسر آ جائے جو انہیں خدا سے ملائے، جو ان کی روحانی امراض کا علاج کرے، جو ان کی باطنی بیماریوں کا معالج کامل ہو، تو اس کے دور میں ہونا فخر کا سبب ہے، اس کے دور میں رہنا انسان کے لیے سعادت کا سبب ہے۔ فرمایا بناءً علیہ از عرصہ دراز بوقت تحرک سلسلہ کلام علماء در بارہ جناب موصوف ساکت می ماندم۔ فرمایا اس حسن ظن کی بنا پر، قادیانی کے متعلق اس اچھے گمان کی بنیاد پر عرصہ دراز سے جب علماء کے کلام کا آغاز ہوتا مرزا قادیانی کے متعلق، تو میں سکوت اختیار کرتا، میں اپنی رائے اس میں شامل نہیں کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ انسان ایسا نہ ہو جیسا کہ اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ میں علماء طلباء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت قبلہ عالم کا طرز ہمیں بتاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر دانستن حقیقت حال کے رائے دہی وقتی طور پر حماقت اور انجام کے لحاظ سے ندامت ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں وَفَرِيقَيْن را معذور می داشتم، اور فریقین کو، قادیانی اور اس کے اتباع اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں، دونوں کو میں معذور سمجھتا تھا۔ ادھر بھی دلائل ہیں، ہو سکتا ہے دوسری جانب بھی دلائل ہوں، اپنے اپنے دلائل سے فریقین معذور ہوں، لیکن مجموعی طور پر اسلام دین حق کا نقصان نہ ہو رہا ہو تو معمولی اختلاف قابل برداشت ہے۔ روٹین کا اختلاف ایسی چیز ہے جس سے کلیتاً اجتناب ناممکن ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بلکہ نظر بائیں کے الحمدللہ مظہر حقیت اسلام بمقابلہ اعدائے دین پیدا گشتہ۔ فرمایا بلکہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اعدائے دین، دشمنان دین کے مقابلہ میں اسلام کی حقیت اور حقانیت کو ظاہر کرنے والا ایک بندہ پیدا ہو گیا ہے۔ وبائیں کہ ہم چون جناب مولوی نور الدین مفسر محدث معتقد آن جنابند، اور اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مولوی نور الدین جیسا مفسر محدث پڑھا لکھا بندہ بھی مرزا قادیانی کے عقیدت مندوں میں شامل ہے۔ ہر کسی را از تفوہ کلمات شنیعہ منع می نمودم، ہر کسی کو مرزا کے متعلق برے کلمات ادا کرنے سے میں منع کرتا تھا۔ اور حضرت نے اس کی وضاحت
شمس الہدایہ میں بھی فرمائی ہے کہ کسی مخالف کے لیے برے کلمات استعمال کرنا یہ سنت نبویہ کے بھی خلاف ہے اور طریقہ مشائخ کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے دلیل سے کی جائے، بات کی جائے مضبوط استدلالات کی بنیاد پر کی جائے، تان تشنیع، برا بھلا کہنا یہ اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عاقبت الامر، نتیجہ یہ ہوا، انجام کار یہ ہوا، نوبت بداں رسید، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض سادہ لوحاں از اہل علم میں سے بعض سادہ لوح حضرات، حضرت نے اپنی بعض تصانیف کے اندر ان کے لیے اردو خاں اور زعمی مولوی کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہما اعتراضات مرزا صاحب و اتباع اوشاں، مرزا اور اس کے پیروکاروں کے وہی اعتراضات کہ بر عقیدہ اجماعیہ، جو اس نے اجماعی عقیدہ پر، جو مسلمانوں کا 13 صدیوں سے چلا آنے والا عقیدہ ہے، اس پر در ازالہ اوہام و قول فصیح و ایام الصلح وغیرہ وغیرہ مندرج شدہ بودن، ان کتابوں کے اندر ذکر کیے، ان کتابوں کے اندر ان کا اندراج کیا ہے۔ وہی اعتراضات یہ کم پڑھے لکھے لوگ بے تحاشا بنظر تحقیر، بے تحاشا، بغیر کسی رعایت کے، بغیر تدبر کے، تحقیر کی نظر کے ساتھ، بلکہ بتجہیل و تکفیر، بلکہ تجہیل اور تکفیر کی طرز پر در ہر مجلس میں بر علماء اسلام، علماء اسلام پر، کون سے علماء اسلام؟ از صحابہ الی یومنا ھذا، صحابہ کرام سے لے کر آج کے ہمارے اس وقت تک، و مشائخ وقت، اور مشائخ وقت پر بقید اسامی گفتن شروع کر دن، نام لے لے کر بیان کرنے شروع کر دیے۔ یعنی وہ اعتراضات جو مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات میں علماء اعلام پر، صحابہ کرام پر اور اسلاف پر کیے ہیں، انہی اعتراضات کو بعض کم پڑھے لکھے لوگ، بعض اردو خاں اور زعمی مولوی حضرات وہاں سے پڑھ کر یا اس کے اتباع سے سن کر مختلف علماء پر، مختلف مشائخ پر ہر مجلس میں کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کوئی نئی آواز، نئی بات، اختراعی علوم آتے ہیں تو وہ ان سے متاثر ہونے میں سرعت دکھاتے ہیں، فوری طور پر متاثر ہو گئے اور کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہے، آج تک سنی نہیں، آج تک کسی نے اس کو بیان نہیں کیا، تو محض جدید کی لذت میں وہ ہدایت اور دلالت کا فرق بھی نہیں کرتے اور پیچھے چل پڑتے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اپنے عقیدہ پر اور اپنے عقیدہ کے دلائل پر انسان کا تسلب نہ ہو، اس وقت تک گمراہوں کی گفتگو سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے متشابہات میں کلام کرنے والے شخص کی گفتگو سننے سے بھی منع فرمایا، تاہم قبلہ عالم فرماتے از بعض احباب مسموع گشتہ، بعض لوگوں سے یہاں تک سنا گیا کہ تصنیفات مرزا صاحب ازیں چنی اعتراضات بتمسک نصوص قرآنیہ
و کلمات گستاخانہ در حق اہل اجماع پران، کہ مرزا غلام قادیانی کی تصنیفات قرآن مجید سے تمسک کرتے ہوئے بزرگان دین صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے لوگوں پر اعتراضات کے ساتھ اور اہل اجماع کے حق میں گستاخانہ کلمات کے ساتھ بھری پڑی۔ یاد رکھیں، اسلام پر حملہ آور ہونے والے لوگ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے تمسک کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو قرآن سے استدلال کا درست طریق معلوم نہیں، جو لوگ قرآن مجید سے استدلال کے قواعد اور ضوابط سے آشنا نہیں، وہ ان کے فتنہ کے اندر بہت جلد گرفتار ہو جاتے۔ تو قبلہ عالم فرماتے ہیں، وہ حضرات، وہ احباب کہتے تھے، بینید فلاں مقام فلاں کتاب، فلاں کتاب کا فلاں مقام دیکھیے، فلاں کتاب کا فلاں مقام دیکھیے۔ فرمایا لہذا علماء وقت در فلاں شہر فلاں جلسہ حکم نمودہ ان بآنچے نمودان، لہذا علماء نے فلاں شہر میں جو فلاں جلسہ رکھا ہے وہ انہی امور کی وجہ سے رکھا ہے کہ ایک شخص پیدا ہو گیا ہے جو ایسے عقائد، ایسے نظریات پھیلا رہا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، اور وہ اہل اجماع پر، اہل اجماع سے مراد جن لوگوں کے سبب اجماع منعقد ہوا، یعنی صحابہ کرام اور ان سے لے کر آج تک کے افراد، ان لوگوں پر دھڑا دھڑ اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بعد استماع این ماجرائے وحشت انگیز قدر متوجہ بتصنیفات آن صاحب گردیدم۔ فرمائے اس وحشت انگیز ماجرا کو سننے کے بعد میں کسی قدر اس صاحب کی تصانیف کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس سے قبل حضور قبلہ عالم نے نہ اس کی تصنیفات کا مطالعہ فرمایا اور نہ ہی آپ نے اس کے متعلق کوئی رائے ارشاد فرمائی۔ میں مقرر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی تعلیمات، کسی کے افکار، کسی کی تصنیفات، کسی کے خیالات کا تجسس اور تحقیق کیے بغیر اس کے متعلق کوئی رائے دینا یہ خلاف تحقیق بھی ہے، خلاف عدل بھی ہے، اور مستقبل میں باعث شرمندگی بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جیسا ہی میں نے اس کی کتب اور تصانیف کی طرف توجہ کی، لا ریب، بے شک، بغیر شبہ کے، بغیر از تحریف آیات و احادیث، اس کی تصانیف کے اندر قرآنی آیات اور احادیث کی تحریف کے علاوہ و اغالیط در نقل، اور نقل میں اغالیط کے سوا، و اتہام سلف و خلف نہ دیدم، اور سلف و خلف پر اتہام کے بغیر کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ مرزا کی تصانیف کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تحریفات کا مجموعہ، نقل کے اندر نہایت فحش اغلاط اور سلف و خلف پر اتہامات۔ یہ خلاصہ ہے مرزا قادیانی کی تمام تصانیف کا۔ فرمایا لیکن اللہ اکبر، یہ ہے آپ کا ناصحانہ انداز، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر عمل کا خوبصورت نمونہ، جو مبلغین کے لیے، محققین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، خدام دین کے لیے قابل تقلید ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ لیا تو پھر بھی میں نے یہ سمجھا، لیکن از جہت بے علمی و اعتماد الہامی، یہ سارا کچھ
ایک تو لا علمی کی بنا پر ہے کہ مرزا غلام قادیانی علوم اور فنون کے اندر نہایت کمزور ثابت ہوا. حضرت نے اس کی جہالت کا ذکر اس کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے نہیں کیا. پہلے اس کے متعلق حسن ظن رکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے وہ نیک آدمی ہو سکتا ہے وہ صاحب علم ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والا شخص ہو. لیکن جب آپ نے اس کی کتب کو پڑھا تو اس کے بعد فرمایا کہ کتاب و سنت میں یہ تحریف، یہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے، نادانی ہے، اور بزرگوں کی عبارات کو نقل کرنے میں اس قدر غلطیاں یہ ایک صاحب علم آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک علوم اور فنون کے اندر پختہ شخص سے ان چیزوں کی توقع نہیں کی جا سکتی. فرمایا میں نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ ایک تو لا علمی، کم علمی، قصور فی العلم کی جہت سے ہے، اور دوسرا اپنے الہامات پر اعتماد کی وجہ سے ہے. نہ ازرو اناد، اس لیے نہیں کہ وہ بزرگوں سے اناد رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کتاب و سنت کا منکر ہے، یہ ناصحانہ انداز ہے. فرمایا بنا ان علیہ معذور پنداشتن آ صاحب را طریق اسلم یافتہ. فرمایا اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے لا علمی اور اپنے الہامات کی قید میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا. فرمایا اس بندے کو معذور سمجھنا میں نے سلامتی والا رستہ محسوس کیا کہ وہ معذور ہے، تو میں اس کے متعلق کوئی رائے نہ دوں اور اس کی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے. فرمایا حق سبحانہ و تعالی اوشارہ طریق فہم قرآن فرمایت. فرمایا حق سبحانہ و تعالی اس کو قرآن فہمی کا طریق عطا فرما دے، اسے پتا چلے کہ قرآن سمجھنا کیسے ہے. اگر کتاب و سنت را معیار الہام نمودندے، فرمایا اگر مرزا قادیانی کتاب و سنت کو اپنے الہامات کی تصدیق اور تکذیب کے لیے معیار بنا لیتا کہ جو الہام کتاب و سنت کے مطابق ہے اسے مانوں گا، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہے میں اسے تکذیب کی ٹوکری میں ڈال دوں گا، میں اسے کبھی بھی اپنا عقیدہ نہیں بناؤں گا. کہا اگر یہ معیار ہوتا در ورطہ ہلاکت بما اتباع نہ یفتندے. فرمایا وہ اپنے اتباع سمیت ورطہ ہلاکت تباہی کے اندر نہ گرتا. فرمایا باز پھر بخیال این کے چندہ مایہ علمی نہ داروں. اللہ اکبر. یہ اس شخص کا عجز و انکسار ہے جس کو اپنے زمانہ کے تمام اہل علم نے اپنا امام تسلیم کیا. اور یقین فرمائیے علم انسان کو تکبر کی راہ پہ نہیں چلاتا، اور جو علم انسان کو تکبر کی راہ پہ چلائے وہ رحمانی علم نہیں ہے، وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ علم نافع نہیں ہے. انسان کا علم جو جو بڑھتا ہے، انسان کے علم میں جو جو اضافہ ہوتا ہے، اس میں عجز و انکسار نکھرتا چلا جاتا ہے. قبلہ عالم فرماتے ہیں، فرمایا پھر اس خیال سے کہ میں تو کچھ علمی سرمایہ اپنے پاس نہیں رکھتا، میرے پاس تو علم و تحقیق کا سرمایہ موجود نہیں ہے. فرمایا وَلائق این توجہ شخص باید. فرمایا مرزا کا رد تو ضروری ہے، مگر اس رد کے لیے ایسا شخص ہونا چاہیے جو صاحب علم و تقوی و دی فراست و الہام چندے سکوت ورزیدم. جو صاحب علم و تقوی ہو، جو ذی فراست اور ذی الہام ہو، وہ شخص یہ کام کرے. فرمایا اس بنا پر میں نے پھر خاموشی اختیار کی. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں دریں روزہا، فرمایا انہی دنوں میں بعض از یاراں
حسب ظن خیش کے در حق این بے ہیچ می دارن باعث قوی بر تحریر این سطور گشتن. فرمایا انہی ایام کے اندر بعض ایسے یار، بعض ایسے دوست، بعض ایسے احباب اس حسن ظن کی بنا پر جو وہ اس فقیر کے متعلق رکھتے تھے، اس رسالہ کی تصنیف اور تحریر کا باعث بنے. فرمایا وَإِزَالَ اوہام خود را کہ از مطالعہ ازادہ اوہام پیدا شدہ بودن درخواستن. فرمایا اور ان بعض احباب نے اپنے ان اوہام کے ازالہ کے لیے جو ازادہ اوہام کا مطالعہ کرنے سے پیدا ہو گئے تھے مجھ سے درخواست کہ ان اوہام کا آپ ازالہ کریں. اب یہ ازادہ اوہام آپ نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام کے متعلق فرمایا ہے. چونکہ نام ازالہ اوہام ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جائے، جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اوہام کو زائل کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اوہام میں اضافہ کرنے والی کتاب ہے. فرمایا ناچار با اظہار عقیدہ خود کہ ہما عقیدہ اجماعیہ است پرداختم. فرمایا مجبوراً میں اپنے عقیدہ کے اظہار میں کون سا عقیدہ، میرا کون سا عقیدہ ہے؟ فرمایا جو وہی عقیدہ ہے جو حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا اجماعی عقیدہ ہے. مشغول ہو گیا اس عقیدہ کے اظہار میں، اس عقیدہ کو لکھنے میں، اس عقیدہ کی اشاعت میں نے مشغولیت اختیار کر لی. فرمایا وعبارت ایام الصلح را کہ متعلق این مسئلہ بود نوشتہ چیزیں کے برائے دفع غبار اعتراض از چہرہ مذہب سلف و خلف رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب فہم ناقص روئے نمود ثبت عجالہ حاضہ کرتم. فرمایا ایام الصلح کی وہ عبارت جو اس مسئلہ کے متعلق ہے اسے لکھتے ہوئے سلف و خلف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مذہب کے چہرہ سے اعتراض کا غبار دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ الفاظ، کچھ کلمات، کچھ صفحات اپنی ناقص فہم کے مطابق میں نے اس کتاب کے اندر ثبت کر دیے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھ دیے ہیں. یہاں پر یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ مجدد اسے نہیں کہتے جو دین اسلام کے اندر نئی چیزیں داخل کرے، جو دین اسلام میں بدعات کا اضافہ کرے، جو قرآنی نصوص کے ایسے معانی جو اسلاف سے منقول نہیں ہے بیان کرنا شروع کر دے، جو احادیث طیبہ کی تشریح اپنے ذہن کے مطابق کرے، قواعد عربیہ، قواعد لغت اور قواعد شرعیہ کا لحاظ نہ کرے، وہ مجدد نہیں. مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات کے چہرے پر دشمنان اسلام کی طرف سے ڈالے جانے والے غبار کو صاف کرنے کی کوشش کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے اندر اس شان اور اس مرتبہ پر ایک ہی ہستی نظر آتی ہیں جن کا نام قبلہ عالم رئیس المجددین امام المسلمین حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ قرآنی آیت کا اقتباس ہے. فرمایا یہ خدمت دین سر انجام دیتے وقت بھی
حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کرتے وقت بھی میں اپنے نفس کی براءت بیان نہیں کرتا۔ بے شک جو نفس ہے وہ انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اگر کوئی انسان اس نفس کی ہرزہ سرائیوں سے بچ سکتا ہے تو محض اللہ کے کرم سے، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کی رحمت سے۔ اور یقیناً حضور قبلہ عالم کا قلم وہ قلم ہے جو اللہ کریم کی حفاظت کی آغوش میں ہے، اور 1.25 صدی گزرنے کے باوجود، تمام تر علمی توانائیاں صرف کرنے کے باوجود مرزائی قبلہ عالم کی کتب کا جواب نہ دے سکے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ قرض بارے گراں بن کر ان کے سر پر رہے گا۔ فرمایا واگر کسے جائے کلمہ گستاخی سر بر زدہ باشد۔ فرمایا اگر کسی جگہ میری کتاب میں ایسی بات ہو جس کو مرزا اپنے حق میں گستاخی کا کلمہ سمجھے، بے ادبی کا کلمہ سمجھے، تو فرمایا ناچار از نظر باہما جملہ ہائے جناب کہ بر علماء اسلام نمودہ ان خواہد بود۔ تو فرمایا وہ باامر مجبوری ان کلمات کے جواب میں کہی جائے گی جو کلمات اور جو انداز اور جو گستاخانہ روش آپ نے علماء اعلام اور علماء اسلام کے خلاف استعمال کی ہے۔ لیکن اس میں بھی حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہیں کیا۔ اصل میں جو باطل پرست ہوتے ہیں جب دلائل کی دنیا میں عاجز آ جاتے ہیں تو وہ انسان پر ذاتی حملے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برے کلمات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ دلائل کا تبادلہ ختم ہو جائے اور گالی گلوچ شروع ہو جائے، برے کلمات آپس میں ایکسچینج ہونے لگ جائیں، تاکہ مخلوق کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں دلائل کی دنیا میں جو باطل کی رسوائی ہو رہی ہے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ لیکن اللہ اکبر، حضور قبلہ عالم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو گالیاں سن کر بھی فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں اپنے مخالف کو مدلل جواب دے رہے۔ کسی گالی کا جواب گالی سے دینا تو درکنار، کلمہ شنیعہ سے بھی قبلہ عالم نے نہیں دیا، چاہے وہ ہدیۃ الرسول ہو، چاہے وہ شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح ہو، چاہے وہ سیف چشتیائی شریف ہو، جہاں قلم اٹھایا ہے اللہ کریم کے پاک قرآن کی آیات کو اپنا مستدل بنایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرامین کو زینت استدلال بنایا۔ فرمایا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وعطرتہ وصحبہ اجمعین۔